اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور خوش و خرم رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ آج کی ہماری شیئر کی ہوئی آپ بیتی بڑی ہی دلچسپ ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ آپ بیتی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی موٹیویشن کا ذریعہ بھی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستوں، یہ کہانی یا بیتی سن کر میرے دل میں ایک بڑا ہی مختلف سا خیال آیا کہ ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کے دو زاویے ہوتے ہیں، یعنی دو رخ ہوتے ہیں۔ پہلا زاویہ یہ کہ ہماری دعائیں کبھی کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور دوسرا زاویہ یہ کہ جب ایسے بھی بہت سے مواقع آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ دعائیں فوراً قبول نہیں آتی، تو وہ کن کن واقعات سے گزرتے ہیں، کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی بھی کچھ اسی طریقے کے واقعات پر مبنی ہے۔ کہانیوں کو شیئر کرنے کا دو مقصد ہوتا ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو آپ سب کی موٹیویشن ہو سکے، دوسرا یہ کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کہانیوں کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی انہی سب سے گزر رہے ہوں جو کہ کہانی سنانے والا اپنی آپ بیتی سے جس طرح وہ گزرا ہے۔ تو چلیے میں آپ سے پوری کنٹینیو کرتی ہوں کہانی کس طرح ان سسٹر نے شیئر کی ہے ای میل کے ذریعے۔ اب آگے کا واقعہ آپ بیتی میں انہی کے الفاظ میں آپ کو سناتی ہوں۔ السلام علیکم سسٹر، آج میں آپ کو اپنی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات، عجیب حالات اور معجزات سے آگاہ کروں گی۔ میں تو انہیں معجزات ہی کہوں گی کیونکہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح استغفار کے ذکر اور سورہ بقرہ نے میری زندگی بدلی ہے، اور یہ دونوں ذکر اور اذکار میری زندگی کے بہترین ساتھی بنے ہیں۔ کیسے یہ دونوں ذکر اور کلام میرے بہترین دوست ثابت ہوئے۔ میرا نام علینا ہے۔ یہ بات آج سے 4 سال پہلے کی ہے۔ میری زندگی کسی بھی ڈگر پر نہیں تھی، نہ میرے پاس پیسے تھے، نہ ذہنی حالت ٹھیک تھی۔ جو بھی کام میں کرتی تھی ہر کام میں رکاوٹ ہی رکاوٹ تھی۔ نہ شادی کا دور دور تک کوئی امکان تھا، نہ میرے پاس کوئی نوکری تھی۔ ساتھ ہی میں ہر وقت بیمار سی رہتی تھی۔ مایوسی اور ڈپریشن کی کیفیت طاری رہتی تھی مجھ پر تقریباً ہر وقت۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، میں دعا بھی کیا کرتی تھی، مستقل 5 نمازیں بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن میرے پیارے ساتھیوں کچھ بھی نہیں بدل رہا تھا، نہ حالات نہ میری طبیعت سنبھل رہی تھی۔ مجھے انہی دنوں کسی نے استغفر اللہ اور سورہ بقرہ ساتھ پڑھنے کا کہا، اور مجھے یہ بھی بتایا کہ مجھے سورہ بقرہ ایک مخصوص وقت میں پڑھنی ہے، اور وہ ہے تہجد کے وقت پہ، یعنی ساتھ تہجد پڑھوں، سورہ بقرہ پہلے کمپلیٹ کر لوں، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں کام کرنے کے بعد میں فجر کی نماز پڑھا کروں۔ شروع میں جب میں نے استغفار اور سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، عجیب سے واقعات رونما ہونے لگے۔ میری ٹانگیں بھاری ہو جایا کرتی تھیں، میں بیٹھوں تو اٹھ نہ سکوں، مجھے دل ہی دل میں بے چینی محسوس ہونے لگی۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ میں روتی رہوں، اور میں یقین کریں گھنٹوں بیٹھے روتی ہی رہتی تھی۔ ٹانگیں، ہاتھ پیر سن رہنے لگے۔ یہ سب اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا۔ طبیعت میری اونچ نیچ رہتی تھی، لیکن اس طرح کے حالات کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سب عجیب و غریب واقعات اسپیشلی سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد ہوئے۔ میرا روز کا معمول بن گیا تھا کہ میں ان سب کے باوجود سورہ بقرہ پڑھنی نہیں چھوڑی۔ تہجد سے پہلے میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، فجر نماز پڑھ کے پھر سو جایا کرتی تھی، اور سارا دن میں استغفر اللہ کرتی رہتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ کرتے مہینے گزرنے لگے، اور پھر 1 سال بعد تقریباً یہ سب ختم ہو گیا، یہ ساری کیفیات چلی گئی۔ لیکن اس سب کو ہوتے ہوتے 1 سال کا عرصہ لگ چکا تھا۔ اگلے ہی سال میں اس سے بھی عجیب واقعہ ہوا۔ میری ٹانگوں پر عجیب نیلے نیلے نشان پڑنے لگے، ایسے نشان جیسے کہ مجھے چوٹ لگی ہو، یا عام طور پر ایسے نشان جیسے چوٹ لگنے کے بعد نمودار ہوتے ہیں جسم پر۔ ساتھ ہی مجھے ایک خوشی کی خبر یہ ملی
کہ جیسے ہی دوسرا سال شروع ہوا مجھے جاب کی آفر ہو گئی، اور وہ بھی ایک بہت ہی بہترین کمپنی سے۔ یہ سوچ لیں کہ میری ڈریم جاب تھی وہ۔ میں وہ جاب کرنے لگی اور ساتھ میں سورہ بقرہ پڑھتی رہتی تھی اور استغفار بھی کرتی رہتی تھی۔ 1 سال تو مکمل ہو چکا تھا، اب دوسرا سال شروع ہو چکا تھا۔ یہ جو نشان تھے میرے جسم پر، یہ اگلے سال کی یعنی دوسرے سال کے شروع سے لے کے مزید 4 مہینے تک رہے، پھر اچانک ختم ہو گئے حیرت انگیز طور پر۔ چوتھے مہینے میں اچانک ایک رشتہ آیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے اگلے 2 مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ میں وہ لڑکی تھی جو شادی کو لے کر بہت پریشان رہتی تھی، کیونکہ میری عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ اور آپ یقین کریں، جس طرح کا شوہر میں نے ہمیشہ سے تصور کیا تھا، جس طرح کے شوہر کا خیال میرا خاکے کے طور پر میرے دماغ میں تھا، میرے شوہر ایگزیکٹلی ویسے ہی ہیں۔ مذہبی، خوش اخلاق، الحمدللہ دولت مند۔ اس بات میں کوئی برائی نہیں کہ انسان پیسوں کی تمنا کرے، اسی لیے میں بھی دعا کرتی تھی تمام خوبیوں کے لیے، اور الحمدللہ اللہ نے میری ساری خواہشات اس طرح پوری کی۔ ہاں، وقت ضرور لگا، لیکن میں نے صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ استغفار اور سورہ بقرہ کو پڑھتے پڑھتے یہ دوسرا سال تھا، تو دوسرے سال میں مجھے جاب بھی ملی، میری طبیعت بھی بہتری کی طرف آنے لگی، اور میری شادی بھی ہو گئی۔ اب جب میں یہ آپ سے کہانی شیئر کر رہی ہوں تو الحمدللہ مجھے چوتھا سال ہے یہ دونوں ذکر کرتے ہوئے، ذکر استغفار اور کلام اللہ یعنی سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے، اور الحمدللہ اس سال اللہ نے مجھے صاحب اولاد بھی کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک چھوٹا سا پیغام میرا آپ سب کے لیے ہے کہ حالات جتنے بھی نامناسب ہوں، آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی ہمارے مذہب میں کفر ہے۔ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا رازق یعنی میرا اور آپ کا رازق اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میں آپ سب کو ایک ایڈوائس اپنی زندگی سے دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ آپ بالکل بھی بے صبر نہ ہوں، بالکل بھی نہیں۔ لوگ بے صبر ہو کر ناشکری کے کلمات ادا کرتے ہیں، مرنے کی باتیں تک کرنے لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایون آپ کے چینل کے کامنٹس میں کہ کچھ لوگ آ کے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ پلیز آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ کی ناراضگی نہ مولیں، ایسا نہ کریں، بلکہ 100% یقین کے ساتھ آپ میری زندگی کو، کہانی کو ایز اے موٹیویشن لے سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح صبر کے ساتھ اپنی زندگی میں مستقل اس کلام کو جاری و ساری رکھا۔ اس راستے سے، اس ذکر کے راستے سے نہ بھٹکیں۔ اللہ تعالیٰ سارے نامناسب حالات انشاءاللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اگر آپ میری طرح ہی ثابت قدم رہیں گے تو آپ دیکھیے گا یقیناً آپ کی مرضی کے حالات آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملیں گے۔ ہر ایک کا وقت لکھا ہوتا ہے، کسی کا جلدی، کسی کا دیر سے، لیکن آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بھروسہ رکھیے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ان سسٹر کی کہانی، علینا کی کہانی آپ سب کے لیے ایک سبق ہے کہ بالکل بھی سفر میں آپ نے بالکل بے صبرا نہیں ہونا۔ صبر کے ساتھ پڑھیں، بالکل بھی مایوس نہ ہو، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، ہم سب کے مشکل حالات ٹل جائیں گے کہ کر کے، بس بھروسہ کر کے چلیں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھا کریں مجھے بھی، اور سب کے سب سبسکرائبرز کو اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ملوں گی بہت ہی زبردست موٹیویشن سٹوری کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔